अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान दूर तक सियाह बादलों से ढका हुआ था। बादलों की गरज चमक और बिजली की कड़क हर मर्तबा यूं लगती थी कि जैसे किसी पर गिर पड़ेगी और जलाकर खाकिस्तर कर देगी। चारों तरफ गहरी तारीकी छाई हुई थी। रावलपिंडी के पुराने शहर की तंग गलियां और सड़कें वीरान और सुनसान नजर आ रही थी। अहले शहर अपने छोटे बड़े पुख्ता और नीम पुख्ता मकानात में आराम की नींद सो रहे थे। इस किस्म की बारिशें इनके लिए गैर मामूली नौयत की हामिल नहीं थी, मगर पटक भाटा मोहल्ले की उस आलीशान और बड़ी हवेली के मकीन अभी तक जाग रहे थे। इस वसी और कुशादा इमारत में इस वक्त सिर्फ 4 अफराद मौजूद थे। चाहें तो उन्हें 5 भी कह सकते हैं, बशर्त ये कि एक पालतू कदावर बिल्ली भी इस गिनती में शामिल कर ले। एक मुलाजमा जो उस वक्त बावर्ची खाने में दूध तैयार कर रही थी, एक पुख्ता और मजबूत जिस्म का आदमी जिसके चेहरे के करख्त खदोखाल और चमकदार भूरी आंखें उसके जज्बात व ख्यालात की सर्द मोहरी और इंतहाई शातिराना फितरत की अक्कासी कर रही थी। एक खूबसूरत पुरवकार नौजवान जिसकी उम्र 24-25 साल से ज़्यादा मालूम नहीं होती थी, और एक बूढ़ी खातून जो तवील कामत, भारी भरकम मर्दाना जिस्म और भारी आवाज़ की मालिक थी। नौजवान 2 घंटे कबल ही अपनी जद्दी और आबाई इकामतगाह पहुंचा था। उसे बाज़ नाजुक और अहम हालात के नतीजे में हंगामी तौर पर अमेरिका से तार देकर बुलवाया गया था। वो अमेरिका से लाहौर तक हवाई जहाज़ में और फिर लाहौर से रावलपिंडी तक ट्रेन के ज़रिए पहुंचा था। नौजवान की आमद के बाद सबने एक साथ रात का खाना खाया था। खाने के बाद उमर रसीदा खातून ने, जिनकी उम्र 50-55 के दरमियान थी, उसे जुमला हालात से आगाह किया। उसके वजाहत तलब सवालात का जवाब दिया और बाद में होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में ये तय पाया कि बारिश रुके या ना रुके, वो हर सूरत में सुबह की पहली या दूसरी कोच से रवाना हो जाएंगे। रात के तकरीबन 11 बजे वो अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। मुलाजिमा को ताकीद कर दी गई कि वो 10 मिनट के अंदर दूध के गिलास हर कमरे में पहुंचा दे। रात को थोड़ा दूध पीकर सोना इस हवेली के मकीनों के मामूलात में शामिल था। खातून के साथ उनकी पालतू बिल्ली भी, जिसको वो बेहद चाहती थी, उनके साथ ही कमरे में चली गई, जहां रात को उसके आराम के लिए एक अलहदा आरामदेह गदेले का इंतज़ाम था। तवील कामत आदमी उन दोनों कमरों में जाते ही दबे पांव चलते हुए किचन में पहुंचा, जहां खूबसूरत मुलाजिमा एक चांदी की ट्रे में दूध के 3 गिलास तैयार करके रख चुकी थी। ट्रे में खाली तश्तरी भी थी, जिसकी मौजूदगी की वजह यह थी कि अगर बेगम साहिबा चाहें तो कुछ दूध अपनी ईरानी बिल्ली को भी दे सकें। उस आदमी ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें पानी की तरह बेरंग सा महलूल भरा हुआ था। उसने शीशी का ढकना खोलकर 2 गिलासों में उस महलूल के 8-10 कतरे टपका दिए, फिर चमचे से उन्हें दूध में मुकम्मल तौर पर हल कर दिया। नौजवान मुलाजमा किसी कदर खौफजदा अंदाज में उस आदमी की हरकत देख रही थी। आपको यकीन है कि यह दवा कारगर साबित होगी? उसने पूछा। 100% यकीन है, आदमी ने जवाब दिया। ये एक नायाब जहर है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। मैदे या खून में इसके ज़रात तो बाकी नहीं रह जाएंगे कि बाद में अगर पोस्टमार्टम की नौबत आ जाए तो राज फाश हो जाए। इस बारे में कुछ यकीन से नहीं कह सकता, मर्द ने जवाब दिया। लेकिन हालात को मैं इस तरह तरतीब दूंगा कि पोस्टमार्टम का कोई इम्कान ही पैदा ना हो। तुम अपने जहन को परेशान मत करो, वक्त हो गया है, गिलास कमरों में पहुंचा दो। मैं आपके कहने से संगीन जुर्म में आपकी मदद तो कर रही हूं, मगर मुझे धोखा मत देना। जो वादा किया है उसे पूरा कीजिएगा, वरना आकिबत के साथ मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी। बहुत शक्की जहन की मालिक हो मेरी जान, आदमी मुस्कुराया। क्या आज तक तुमसे किया हुआ मेरा कोई वादा झूठा साबित हुआ है? यकीन रखो, 1 साल से भी कम मुद्दत में तुम इस हवेली की मालिक बनकर यहाँ दाखिल होगी। वह मुस्कुराता हुआ बावर्ची खाने से निकल गया। मुलाजिमा ने ट्रे उठाई और सबसे पहले बूढ़ी खातून के कमरे की जानिब चल दी। दरवाजे के सामने पहुंचकर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर आने की इजाज़त पाकर कमरे में दाखिल हुई। ट्रे से एक गिलास जो तश्तरी में जालीदार कपड़े से ढका हुआ था उठाकर खातून की मसहरी के करीब रखी हुई छोटी मेज़ पर रख दिया। बिल्ली की प्लेट भी रखी और सलाम करके बाहर निकल गई। खातून ने हाथ बढ़ाकर गिलास उठाया, प्लेट फर्श पर रखकर उसमें थोड़ा सा दूध उंडेला, चुमकार कर बिल्ली को बुलाया।
जो एक गोशे में अपने आरामदेह गदेले पर आंखें बंद किए बैठी थी। चुमकारी सुनकर वो उठी, हल्की सी जस्त मार के गदेले से उतरी और आकर प्लेट से दूध पीने लगी। दूसरी तरफ खातून भी गिलास से मुंह लगाए बड़े बड़े घूंट भर रही थी। बिल्ली की प्लेट खाली होने से पहले उसने दूध पीकर गिलास वापस मेज पर रख दिया और तकिए पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। वो अगरचे चंद लम्हे भी ठहर जाती तो देखती कि बिल्ली ने दूध पीते पीते अचानक एक हल्की सी कराह के साथ मियाऊं की आवाज़ निकाली और वहीं प्लेट के करीब गिरकर बेहिसो हरकत हो गई। तकरीबन आधे घंटे बाद उस तवील कामत आदमी ने दरवाज़ा खोलकर कमरे में झांका। खातून और बिल्ली दोनों की कैफियत देखकर उसके होंठों पर संगदिलाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो अंदर आया, बिल्ली को एक ठोकर मारी, मसहरी पर झुककर खातून को देखा और मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए वापस चला गया। यही मंजर वो नौजवान के कमरे में पहले ही देखाया था। बारिश उसी जोर से जारी थी। वो हवेली के अकबी हिस्से में पहुंचा, जहां एक छोटे से कता पर कुछ दरख्त और क्यारियों में मुख्तलिफ फूलों के पौधे बारिश में नहा रहे थे। दरमियान के छोटे से लॉन में एक गड़ा तकरीबन 6-7 फुट लंबा और 4-5 फुट चौड़ा खुदा हुआ नजर आ रहा था। उसने कुदाल से गड्ढे को मजीद गहरा किया और बेलचे से खोदी हुई मिट्टी उठाकर बाहर डालता रहा। 1 घंटे की मजीद मेहनत से वो गड्ढे को कमोबेश 5-6 फुट गहरा कर चुका था। वो रुमाल से अपने हाथ पहुँचते हुए गड्ढे से बाहर निकला। बारिश से उसके कपड़े शराबूर हो चुके थे, मगर उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने मुलाजमा को आवाज़ दी और उसकी मदद से पहले नौजवान की लाश उठाकर गड्ढे में डाली, फिर खातून के कमरे में गया और यही सलूक उसके बेजान जिस्म के साथ भी किया। मुलाजमा गड्ढे के किनारे खड़ी हाँप रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वह खौफजदा नज़रों से गड्ढे में पड़ी हुई लाशों को घूर रही थी। तवील कामत शख्स ने कुदाल उठाई, मुलाजमा के पीछे पहुंचा और इससे पहले कि मुलाजमा उसके इरादे से बाखबर हो, कुदाल का एक भरपूर वार उसकी पुश्त पर किया। मुलाजिमा के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। कुदाल की तेज नोक पुश्त से सीने तक आर पार हो गई थी। एक भी सिसकी निकाले बगैर मुलाजिमा मिट्टी के ढेर पर गिरी। उसकी रूह कफ़से अंसरी से परवास कर चुकी थी। मर्द ने एक झटके से कुदाल को उसके जिस्म से निकाला और एक ठोकर मारकर उसकी लाश भी गड्ढे में डाल दी। मैं अपने जुर्म के गवाह को जिंदा नहीं छोड़ सकता, उसने झुककर गड्ढे में मुलाजिमा की लाश को घूरते हुए कहा। फिर बेलचा उठाकर बड़े इत्मीनान से निकाली हुई मिट्टी दोबारा गड्ढे में भरने लगा। अभी गड़ा आधा भी ना भरा था कि दफातन उसे ख्याल आया। वो मिट्टी डालते डालते रुक गया और एक मरतबा फिर खातून के कमरे की तरफ चल दिया। वो उस ईरानी बिल्ली को तो भूल ही गया था। दरवाज़ा खोलकर उसने कमरे में कदम रखा और मसहरी की तरफ नज़र डाली, जिससे 2-3 फुट के फासले पर वो बिल्ली को मुर्दा पड़े हुए देख चुका था। वो एकदम बुरी तरह चौंक गया। बेलचा उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। हैरत से उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें फटी फटी लग रही थी। बात थी भी शदीद हैरत और ताज्जुब की। बिल्ली की लाश कमरे से गायब हो चुकी थी। मेरा नाम जमाल है। मेरी उम्र अभी 5 साल ही थी कि वालिदैन एक अंधोनाक हादसे में चल बसे। मेरी परवरिश फूफी और मामू के ज़ेरे साया हुई। मुख्तसरन इतना कह देना काफ़ी है कि मैं एक मेहनती, होशियार और ज़हीन तालिब इल्म साबित हुआ। मैंने पहले FSC और फिर MBBS की डिग्री ली और बाद में नफ्सियात में MA किया। मुझे बचपन से ही पुरस्रार बातों और पुरस्रार उलूम से दिलचस्पी थी। इस सिलसिले में मुझे खुद अपने अंदर कई मख्फी सलाहियतों का तजर्बा होता रहता था। मसलन मैं अमूमन सिर्फ दूसरों को नज़र भर के देखने से ही उनके ख़यालात से वाकिफ़ हो जाता, हमेशा नहीं, कभी कभी। इसी तरह जानवरों के जज्बात व महसूसात भी उनकी आंखों में झांक कर जान लेता। ये भी आमतौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ गाहे गाहे। अपनी सलाहियत के बाइस मुझे टेलीपैथी और हिप्नोटिज़म को सीखने का शौक़ पैदा हुआ और मैंने अपनी तालीम के दौरान ही इन दोनों उलूम के बारे में मुताला और रियाजी मशकों का सिलसिला जारी रखा था, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे काफ़ी उबूर हासिल होता गया। यूँ मैंने MBBS पास करने के बाद जब ज़ाती प्रैक्टिस शुरू की तो मेरे अंदर इतनी क़ुव्वत और सलाहियत पैदा हो चुकी थी कि मैं अपनी आँखों की ताकत से लोगों को तनवीमी कैफियत में मुब्तला करके उनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकता था। बेजान चीज़ों में हरकत पैदा करना, हरकत करती हुई बुनियाद को साकित कर देना, उन्हें गैर मामूली तौर पर ठंडा या नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म कर देना और ऐसी ही कई बज़ाहिर माफ़ूकुल फ़ितरत हरकत पर मुझे
کافی دسترس حاصل ہو گئی تھی۔ اسی طرح میں دوسروں کے خیالات جاننے اور پڑھنے میں بھی عام طور پر کامیاب ہو جاتا، سوائے اس صورت کے کہ دوسرے شخص کی قوت ارادی معمول سے کچھ زیادہ طاقتور ہو۔ میں نے قدرت کی عطا کردہ اور پھر خود کی حاصل کردہ ان صلاحیتوں کا کبھی کوئی چرچا نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی ان سے کبھی کوئی غلط یا ناجائز کام لینے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر بننے سے جب کبھی مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی تو لوگ اس پر تعجب ضرور کرتے، مگر وہ اسے محض اتفاق یا پھر میری ہوشیاری اور ذہانت خیال کرتے، اور میں خود بھی کچھ منطقی دلائل پیش کر کے ان کے اس تصور کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا۔ اپنی پریکٹس شروع کرنے کے بعد میں نے ان صلاحیتوں کو بطور علاج و معالجے کے استعمال کیا اور بڑی کامیابی حاصل کی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب صرف نبض پر ہاتھ رکھ کر سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب میں ان پر ہپناٹزم کے ذریعے عمل تنویمی کر کے ان سے کہتا کہ وہ صحت یاب ہو چکے ہیں، اور پھر جب وہ حقیقت میں صحت یاب ہو جاتے تو اسے میری صداقت خیال کرتے اور کہتے کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اللہ نے شفا یابی کی بڑی صلاحیت دی ہے، وہ فوراً مرض جان لیتے ہیں اور ان کی دوا کی چند خوراکیں پی کر صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں لوگوں کی عجیب الجھنیں اور دلچسپ مسائل حل کرنے میں خاصی دلچسپی لیتا، مگر میں نے اپنے شوق کو صرف اپنے طبی میدان تک ہی محدود رکھا۔ کئی پولیس افسران میرے دوست تھے، وکلا سے بھی کافی واقفیت تھی۔ میں نے کبھی ان کے معاملات میں دخل اندازی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ میں خاموشی سے اپنی خداداد صلاحیتیں خلق خدا کے مفاد میں استعمال کرنا پسند کرتا تھا۔ میری پریکٹس بڑی کامیابی سے چل رہی تھی اور میں اپنی سادہ اور پرسکون زندگی سے مطمئن تھا، لیکن آدمی جو کچھ چاہتا ہے ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا۔ ایک معمولی سے واقعے نے میری زندگی کا انداز بھی بدل دیا۔ کوئی ارادہ اور خواہش نہ رکھتے ہوئے بھی مجھے ایک عجیب و غریب کیس میں ملوث ہونا پڑا۔ یہ گویا ابتدا تھی۔ پہلا واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوا کہ میں موسم گرما میں حسب معمول کچھ دن مری کے پرفضا مقام پر گزارنے پہنچا۔ اس زمانے میں مری کے مضافات میں مکانات عموماً 6 مہینے کرائے کی بنیاد پر مل جاتے تھے۔ 6 ماہ کا کرایہ یکمشت دینا پڑتا تھا، پھر مکان میں آپ ایک ہفتہ ٹھہریں یا 1 ماہ قیام کریں یا پھر 6 مہینے تک رہتے رہیں۔ گھڑیال چوک سے بائیں مڑنے والے راستے پر میں نے بھی ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان لے رکھا تھا جو پچھلے 2-3 سال سے میرے پاس تھا۔ میں گرمیوں کے سیزن میں مہینے 2 مہینے کے لیے یہاں آ جاتا، اس گھر میں قیام کرتا، کھانا ہوٹلوں سے کھاتا، ناشتہ خود تیار کر لیتا، 1-2 ماہ ٹھہر کر واپس آ جاتا۔ اس سال اتفاق سے میری روانگی کچھ تاخیر سے ہوئی تھی۔ وادی نیلم میں برسات کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ نیلم کی دلچسپیاں، کھیل تماشے، ٹورنامنٹس برسات کے موسم سے پہلے ہی ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی، اس لیے جو رنگینی وہاں مئی جون میں نظر آتی وہ جولائی اگست میں ماند پڑ جاتی۔ میرا ارادہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ قیام کرنے کا تھا۔ گھر کی دیکھ بھال کے لیے میں نے ایک ملازم رکھ لیا تھا۔ میں الگ صبح فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ سے 1-2 میل چہل قدمی کا عادی تھا۔ اس روز بھی میں حسب معمول سیر کے لیے نکلا۔ مین بازار سے گزرتے ہوئے چھپر جھیل تک آیا۔ جھیل میں دوسرے کنارے کی پگڈنڈی نما سڑک پر صبح کی تر و تازہ ہوا میں گہری گہری سانس لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ میرے داہنے ہاتھ کی جانب پہاڑی کی ڈھلوان تھی جو سرسبز درختوں اور خضرو پہاڑی پودوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں تقریباً 1-2 فرلانگ ہی چلا تھا کہ اچانک پہاڑی سے ایک سیاہ بلی کود کر میرے سامنے آ گئی۔ بلی بڑی خوبصورت تھی اور ایرانی نسل کی معلوم ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں چھڑی ہونے کے باوجود اس نے کسی خوف کا اظہار نہیں کیا اور ایک ہلکی سی میاؤں کے ساتھ وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی چمکدار آنکھوں کو غور سے دیکھا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کسی قسم کی امداد کی طالب ہو۔ میں نے اس کی دماغی لہروں کو پڑھنے کی کوشش کی مگر کچھ معلوم کرنے سے قاصر رہا۔ میں نے سوچا شاید وہ بھوکی ہے اور کچھ کھانے کی خواہش مند ہے۔ مجھے کتے بلیوں سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا، ویسے بھی اس وقت میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی جو اسے دے سکتا، اس لیے میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور آگے بڑھ گیا۔ لیکن میں نے پلٹ کر دیکھا تو بلی میرے ساتھ آ رہی تھی۔ پھر میں نے بھی کوئی خیال نہیں کیا۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر کے میں نے اپنی رسٹ واچ دیکھی۔ ناشتے کا وقت قریب تھا۔ میں واپس لوٹ پڑا۔ بلی بھی واپس گھوم گئی۔ وہ مجھ سے 4-5 قدم یوں پیچھے چل رہی تھی جیسے میری پالتو بلی ہو۔ مین بازار سے گزر کر جب میں اپنے گھر کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچا تو بلی اس وقت بھی میرے ساتھ تھی۔ میں نے سوچا چلو آنے دو، گھر پہنچ کر اسے تھوڑا سا دودھ دے دوں گا۔ میں نے سوچا کہ ایسی قیمتی بلیاں یقیناً سڑکوں پر آوارہ نہیں پھرتی،
یہ کسی بڑے آدمی کی بلی ہوگی جو کسی وجہ سے گھر سے بھاگ آئی ہے۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ دودھ پی کر اگر یہ جانا چاہے گی تو چلی جائے گی، ورنہ میں اسے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ ممکن ہے 2-4 دن تک اس کے مالک کا پتہ چل جائے۔ گھر پہنچ کر میں نے ناشتہ کیا۔ ڈبل روٹی کا ایک توست دودھ میں بھگو کر ایک پلیٹ میں رکھ کر بلی کو دیا۔ اس نے توست تو کھا لیا، مگر اس طرح جیسے وہ محض میرا دل رکھنے کو کھا رہی ہو، ورنہ حقیقت میں اسے کوئی خواہش نہ ہو۔ میں نے کچھ تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ پھر اس کی ذہنیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ واضح تھا کہ وہ مجھ سے کسی قسم کی امداد چاہتی تھی، مگر کیسی، یہ میں اب بھی سمجھنے سے قاصر رہا۔ ناشتے کے بعد میں کچھ دیر اخبار پڑھتا رہا۔ بلی ایک جانب خاموشی سے بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ ضروری کام تھا۔ میں لباس تبدیل کر کے باہر جانے لگا تو بلی نے بھی میرے ساتھ آنے کی کوشش کی۔ اب ظاہر تھا کہ میں اسے اپنا دم چھلا تو نہیں بنا سکتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، دماغی لہروں کے ذریعے حکم دیا کہ وہ گھر میں رہنا چاہتی ہے تو رہ سکتی ہے، مگر ہر جگہ میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ میری بات سمجھ گئی اور دوبارہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ میں نے جاتے ہوئے اپنے ملازم سے کہہ دیا کہ میں اب رات کو واپس آؤں گا۔ اگر بلی گھر میں رہے تو وہ دوپہر کو اسے کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ دن بھر اپنی مصروفیت کے دوران بلی کا خیال میرے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ رات کے 11 بجے واپس آیا تو اسے اپنے کمرے میں ایک اضطراب کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہلتے دیکھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے پھر وہی احساس ہوا کہ جیسے وہ کسی اہم ضرورت کے سلسلے میں میری مدد کی طالب ہو۔ میں تھکا ہوا تھا، کپڑے بدل کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ملازم نے بتایا کہ اس نے دوپہر اور شام کو خاص طور سے بلی کو گوشت اور دودھ روٹی کھلانے کی کوشش کی، مگر بلی نے دودھ پینے کے علاوہ کسی شے کو منہ نہیں لگایا۔ وہ دن بھر بڑی بے قراری کی کیفیت میں سارے گھر میں چکر لگاتی رہی اور بار بار میرے کمرے میں آتی رہی، جیسے میری واپسی کا انتظار کر رہی ہو، اور پھر مغرب کے بعد سے تو میرے کمرے میں ہی گھس کر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک بار پھر غور سے بلی کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے محسوسات کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس ایک بات کے علاوہ کہ وہ کسی مخصوص کام میں میری مدد چاہتی ہے اور کچھ معلوم نہ کر سکا۔ میں نے اسے اپنی دماغی لہروں سے ہدایت کی کہ رات زیادہ ہو چکی ہے، میں تھکا ہوا بھی ہوں، وہ رات بھر صبر کرے۔ صبح اٹھ کر میں اس کی مشکل کو سمجھنے اور ممکن ہوا تو مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ بلی کچھ مطمئن ہو کر کمرے کے گوشے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور کچھ دیر مطالعہ کرنے کے بعد سو گیا۔ دوسری صبح میں حسب معمول چہل قدمی کے لیے چلا تو مجھے محسوس ہوا جیسے بلی بھی میرے ساتھ آنا چاہتی ہو۔ میں نے اسے آنے کی اجازت دے دی۔ راستے میں نے اسے بتایا کہ چونکہ اب ایسا لگتا ہے جیسے اس کا اور میرا ساتھ کچھ عرصے کے لیے مقدر ہو چکا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا کوئی نام رکھ دیا جائے۔ چنانچہ میں اسے آئندہ بجلی کہہ کر پکاروں گا۔ بلی نے اس کا جواب ایک ہی میاؤں سے دیا، گویا اسے اس نام پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ میرے ساتھ قدم بہ قدم چلتی رہی، لیکن جب میں جھیل کے پاس ایک مقام پر پہنچ کر اس پتلی پگڈنڈی کی جانب مڑنے لگا تو وہ رک گئی اور مخالف سمت میں اس جانب دیکھنے لگی جہاں سے ایک پہاڑی سڑک کالج کی طرف جاتی تھی۔ میں اس کا مقصد سمجھ کر اسی راستے کی طرف چل دیا۔ بجلی کو میری اس حرکت سے خوشی ہوئی۔ وہ جوش کے عالم میں کچھ دور بھاگ کر جاتی، پھر رک کر میرے پہنچنے کا انتظار کرتی۔ میں قریب پہنچتا تو وہ پھر بھاگ کر آگے بڑھ جاتی۔ اس پہاڑی راستے پر بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے سے میسر آنے والی کشادہ جگہ کے اعتبار سے چھوٹے بڑے مکانات اور بنگلے بنے ہوئے تھے۔ راستے میں ملنے والا تیسرا بنگلہ ڈاکٹر ہاشمی کا تھا، جو ایک مشہور ڈاکٹر سرجن ہونے کے ساتھ ساتھ مری میونسپل کمیٹی کا ممبر بھی تھا۔ میں اس سے خاصی اچھی طرح واقف تھا۔ بجلی ڈاکٹر ہاشمی کے بنگلے کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ میں آگے بڑھ گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ چاہتی ہے کہ میں ڈاکٹر ہاشمی سے ملاقات کروں۔ ڈاکٹر ہاشمی سے میری ملاقات گزشتہ سال ہوئی تھی۔ اس سال میں جب سے آیا تھا ان سے ملنے کے لیے وقت نہیں نکال سکا تھا، اور نہ ہی شام کے اوقات میں کسی تفریح گاہ میں ان سے مدبھیڑ ہو سکی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اس بہانے ان سے ملاقات ہو جائے گی، شاید بجلی انہیں پہچانتی ہو یا وہ یہ جانتے ہوں کہ یہ کس کی بلی ہے، تو مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے گیٹ پر لگا ہوا کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ مجھے پتا تھا کہ ڈاکٹر ہاشمی کا کنبہ بہت مختصر ہے، یعنی وہ ان کی بیگم اور ایک بیٹی، بس اتنے ہی افراد بنگلے میں رہتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گیا ہوا تھا۔ گھنٹی کے جواب میں خود ڈاکٹر ہاشمی صاحب ایک اونی گاؤن پہنے نمودار ہوئے۔
مجھے دیکھ کر بڑے تپاک اور گرم جوشی کا اظہار کیا اور ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے۔ انہوں نے بلی کو میرے ساتھ دیکھ کر کسی حیرت یا تجسس کا اظہار کیا۔ غالباً وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میری پالتو بلی ہے۔ اس سے مجھے کسی قدر مایوسی ہوئی۔ بہرحال میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے اور مسز ہاشمی ناشتے کے لوازمات بھی لے آئیں۔ میں نے ناشتے کے دوران بجلی کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ اضطراب آمیز انداز سے میری طرف متوجہ تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ ان سے ان کے کسی دلچسپ یا پیچیدہ کیس کے بارے میں پوچھوں۔ میں نے دزدیدہ نظروں سے بجلی کی جانب دیکھا۔ وہ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اس امر سے واقف ہو گئی ہے کہ میں اس کے خیالات سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر ہاشمی سے یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ جواب میں بلا تعمل انہوں نے بتایا کہ وہ آج کل ایک نوجوان لڑکی کے کیس کے سلسلے میں کافی پریشان اور فکر مند ہے۔ راولپنڈی میں میرے ایک پرانے واقف کار سردار جہاں داد خان مرحوم تھے۔ ان کا تعلق چند واسطوں سے روہیل کھنڈ کے حکمران سردار خاندان سے تھا۔ تقریباً 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور خاندان کی سربراہی ان کے اکلوتے بیٹے رحیم داد خان کے ورثے میں آئی۔ وہ امریکہ میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے۔ سردار جہاں داد مرحوم نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی ان کے خاندان سے ہی تھی۔ شادی کے 5 برس بعد جب بہت منتوں مرادوں سے انہیں اولاد کی امید ہوئی تو وہ بدقسمتی سے کیس بگڑ جانے کی وجہ سے نومولود بچہ چند گھنٹوں میں مر گیا اور جسم میں زہر پھیل جانے کے باعث خود بیگم صاحبہ بھی دوسرے دن دنیا سے سدھار گئی۔ ان کی وفات کے 2 سال بعد سردار جہاں داد خان نے اپنی پسند سے ایک طوائف سے شادی کر لی جو ان کے بقول حالات کی مجبوری سے کوٹھے تک پہنچ گئی تھی۔ اس خاتون کا نام چندن بائی تھا جسے سردار صاحب نے شادی کے بعد سردار بیگم کا خطاب دیا۔ سردار بیگم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عمران تھا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کے پہلے شوہر سے تھا۔ حقیقت کیا تھی یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ بہرحال سردار بیگم نے واقعی شریف بیگمات کی طرح سردار جہاں داد کے اجڑے ہوئے اور بکھرتے ہوئے گھر کو سنبھال لیا۔ ان سے سردار صاحب کے ہاں 2 بچے ہوئے۔ پہلا لڑکا جس کا نام رحیم داد خان رکھا گیا اور دوسری ایک لڑکی جسے سریا خانم کا نام دیا گیا۔ رحیم داد خان بچپن سے ہی بہت ذہین، ہوشیار اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اس نے LLB اچھے نمبروں سے پاس کیا اور مزید تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا۔ امریکہ جانے سے قبل اس کی شادی خاندان ہی کی ایک شریف، نیک سیرت و خوبصورت لڑکی شبانہ سے کر دی گئی۔ رحیم داد کا سوتیلا بھائی عمران ہزار کوشش کے باوجود مڈل سے زیادہ تعلیم نہ حاصل کر سکا، مگر تعلیم سے قطع نظر وہ بہت چالاک، موقع شناس اور انتقامی امور میں فطرتاً مہارت رکھنے والا نوجوان تھا۔ سردار جہاں داد نے اپنی جائیداد، زمینوں اور باغات وغیرہ کا نظم و نسق اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا اور جہاں تک مجھے معلوم ہے سردار مرحوم کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا، مگر رحیم داد سے اس کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے، اور چونکہ سردار بیگم بھی اپنی نمک خواری یا معاملہ فہمی کی وجہ سے رحیم داد کو ہی فوقیت دیتی رہی تھی، اس لیے عمران اپنی سگی ماں سے بھی کبھی زیادہ خوش نہیں رہا۔ سردار جہاں داد کے انتقال کے بعد جب ان کا وصیت نامہ پڑھا گیا تو جیسے کہ توقع تھی انہوں نے اپنی جملہ املاک اور مال و جائیداد کا وارث رحیم داد خان کو قرار دیا تھا، لیکن اسے پابند کر دیا تھا کہ وہ اپنی والدہ سردار بیگم کے علاوہ گھریلو اخراجات کے 2000 ماہانہ وظیفہ دے گا۔ اسی طرح 2000 روپے کا وظیفہ اپنی بہن سریا خانم کو اور 1000 روپیہ وظیفہ عمران کو تا حیات دیتا رہے گا، اور اگر یہ سب یا ان میں سے کوئی ایک وظیفے کا خواہش مند نہ ہو تو اس کے عوض جائیداد میں سے مکان یا زمین جس کو نام بنام خود سردار صاحب نے مقرر کر دیا تھا ان افراد کو دی جائے گی، اور پھر ان کا ہر حق ساقط ہو جائے گا۔ میرا اندازہ ہے کہ عمران کو وصیت نامے کی یہ شرائط پسند نہیں تھی، مگر بظاہر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور حسب سابق جائیداد کا انتظام چلاتا رہا۔ رحیم داد خان نے خود زیر تعلیم ہونے کے باعث اسے اس منصب پر برقرار رکھا۔ رحیم داد اپنے والد کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ اس کی واپسی کے 2 ماہ بعد پتہ چلا کہ اس کی بیوی شبانہ خاتون حاملہ ہے۔ خاندانی دستور کے مطابق ہر طرح سے ان کی احتیاط اور نگہداشت کی جانے لگی، مگر کسی نامعلوم وجہ سے شبانہ خاتون کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے ابتدا میں اسے زمانہ حمل کی فطری کمزوری پر معمول کیا اور ان کے لیے مقوی ادویات، ٹونک، حیاتین و پروٹین سے بھرپور غذائیں تجویز کیں، لیکن اس تمام علاج معالجے کے باوجود شبانہ کی صحت گرتی چلی گئی۔
ایک رات جب اس پر کمزوری کے سبب غشی کا دورہ پڑا اور اسے کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد ہوش میں لایا جا سکا تو ڈاکٹروں نے اس کے لیے تبدیلی آب و ہوا کی تجویز کی۔ مری میں سردار مرحوم صاحب کے 3 بنگلے تھے۔ اپریل کے ابتدائی ہفتے میں سردار بیگم نے شبانہ کو گھر کے ایک پرانے خاندانی نمکخوار ملازم بابا دلبر اور اپنی بیٹی سریا کے ساتھ مری بھیج دیا۔ جب سے وہ مسلسل میرے زیر علاج ہے۔ بیگم صاحبہ خود راولپنڈی میں عمران کے ساتھ ہی ٹھہری ہیں، کیونکہ شبانہ کی بیماری کا ٹیلی گرام رحیم داد خان کو امریکہ بھیجا گیا تھا، جس کے جواب میں اس نے بذریعہ تار ہی اطلاع دی تھی کہ وہ خود شبانہ کی حالت دیکھنے اور ضروری انتظامات کرنے کے لیے راولپنڈی پہنچ رہا ہے، مگر اس کا قیام زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ سردار بیگم اور عمران راولپنڈی میں رحیم داد خان کی آمد کے منتظر تھے۔ اسے خلاف توقع آنے میں تاخیر ہو گئی۔ وہ جون کے آخری ہفتے میں راولپنڈی پہنچا، ایک رات اپنی آبائی حویلی میں قیام کیا۔ دوسرے دن سردار بیگم بذریعہ ہیلی کاپٹر اور عمران رحیم داد بذریعہ کار مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ سردار بیگم بخیریت یہاں پہنچ گئی، مگر عمران اور رحیم داد کبھی نہ پہنچ سکے۔ جب وہ دوسرے دن تک غائب رہے تو ان کی تلاش شروع ہوئی۔ 12 کہو چھتر پارک تک ایسی شہادتیں اور گواہ مل گئے جنہوں نے ان کی کار کو گزرتے دیکھا تھا، مگر آگے کوئی سراغ ناپید تھا۔ سڑک کے دونوں افراد کھڈوں میں دیکھ بھال شروع ہوئی اور آخر چوتھے دن ایک بہت ہی گہرے اور عمودی سطح کے کھڈ میں ان کی کار بالکل جلی ہوئی حالت میں دیکھ لی گئی۔ کھڈ کی گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ وہاں اترنا اس قدر خطرناک تھا کہ بڑے نام کے لالچ میں بھی کسی نے اترنے کی ہمت نہیں کی۔ دوربین کی مدد سے کار کی جو حالت دیکھی گئی تھی اس سے 100% یقین تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوگا۔ یہ حادثہ سردار بیگم اور ان سے کہیں زیادہ شبانہ کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ ان کی حالت ایک دم بگڑ گئی۔ ایک ہفتے کی مسلسل کوشش اور خدا کی مہربانی سے وہ بہرحال مرنے سے بچ گئی، مگر وہ اب زندہ درگور ہے۔ جینے کی کوئی امنگ اس کے اندر تھی بھی تو وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اگرچہ وہ خود بھی جانتی ہے اور سردار بیگم بھی اسے سمجھاتی ہیں کہ اسے اپنے لیے نہیں تو خاندان کے وارث کو بخیر و خوبی جنم دینے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کا مرض ابھی تک کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ سکا ہے۔ مری کی صحت بخش آب و ہوا میں اس کا بہترین علاج ہو رہا ہے۔ مہنگی ادویات، انجیکشن اور طاقت پہنچانے والی بہترین غذا استعمال کرائی جا رہی ہے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس پر کسی دوا اور غذا کا اثر نہیں ہو رہا ہو۔ تمام رپورٹس نارمل ہیں، اس اعتبار سے اسے مکمل طور پر صحت مند ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں ہے۔ تم چونکہ ایسے پراسرار معاملات سے دلچسپی رکھتے ہو، اس لیے میں نے اس کیس کا اپنے تمام پس منظر کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب بتاؤ، تم ان حالات کی بنا پر کیا رائے قائم کرتے ہو؟ آپ نے سردار مرحوم کے خاندانی پس منظر اور ان کے وصیت نامے کا ذکر غالباً اسی لیے کیا۔ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کے خیال میں شبانہ کی بیماری کا اس سے کوئی تعلق ہو سکتا ہو، خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ ان کے صاحبزادے رحیم داد بھی بظاہر ایک حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رحیم داد نے بھی کوئی وصیت نامہ چھوڑا ہے یا نہیں؟ سردار مرحوم صاحب کے یہاں یہ خاندانی روایت رہی ہے کہ ایک سربراہ کے انتقال اور دوسرے کی جانشینی کے وقت ہی نیا سربراہ اپنا وصیت نامہ تحریر کر دیتا ہے، اگرچہ وہ آخری نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کے دوران وہ جب چاہے اس میں اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کر سکتا ہے۔ چنانچہ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ رحیم داد کا وصیت نامہ یقینی طور پر موجود ہے۔ اس میں جائیداد کا سربراہ اور وارث اس بچے کو قرار دیا گیا ہے جو شبانہ کے بطن سے پیدا ہونے والا ہے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اس کی موت کی صورت میں رحیم داد کی ہمشیرہ سریا خانم اور شبانہ مشترکہ وارث ہوں گی، تاکہ شبانہ دوسری شادی نہ کر لے، اور سردار بیگم کا وظیفہ وہی رکھا گیا ہے جو سردار مرحوم نے طے کیا تھا، اور باقی تفصیلات بھی کم و بیش وہی ہیں جو سردار جہاں داد مرحوم کی وصیت کا جزو ہیں۔ اور اس بنا پر آپ کا خیال ہے کہ غالباً کوئی فرد شبانہ اور اس کے بچی کی زندگی کے در پہ ہے؟ ڈاکٹر ہاشمی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کسی سوچ میں گم لگ رہے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کوئی فرد ہو سکتا ہے جسے شبانہ اور اس کے بچے کی موت سے فائدہ پہنچ سکتا ہو؟ رحیم داد خان کی زندگی میں تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ شبانہ یا اس کے بچے کی موت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی، جبکہ آپ کے بقول اس کی بیماری کئی ماہ سے، یعنی رحیم داد کی حادثاتی موت کے قبل سے جاری ہے۔ میں اسی پہلو پر سوچ رہا تھا، ڈاکٹر ہاشمی نے جواب دیا، اور سچ پوچھو تو اس وقت میرا شبہ یہ تھا کہ کوئی شخص باقاعدہ پلاننگ کے تحت سردار جہاں داد خان کی وسیع جائیداد کے وارثوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کا پہلا نشانہ وہ بچہ ہے
जो अनकरीब पैदा होने वाला है। लेकिन अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्या समझूं, क्योंकि जो शख्स मेरी नज़र में मशकूक था वो अब खुद भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आपका इशारा इमरान की तरफ है? हाँ, सुरैया खानम और शबाना की बकौल वो बहुत खुदगर्ज, संगदिल और अजियत पसंद आदमी था। उसने कभी खुल्लम खुल्ला सरदार मरहूम और रहीमदाद के खिलाफ कोई काम नहीं किया, मगर वो बारहा उनसे अपनी हकीकी माँ सरदार बेगम से भी अपनी नफ़रत का इजहार करता रहता था। वो कहता था कि सिर्फ हालात की मजबूरी ने उसे सरदार जहांदाद की चाकरी और मुलाजमत पर मजबूर कर दिया है, और उसे जब भी मौका मिला वो इस कैदोबंद से आज़ाद हो जाएगा। उसे अपनी माँ से शिकायत थी कि उसने अव्वल तो उसकी वल्दियत मशकूक कर दी, फिर एक बेटे को जन्म देकर सरदार जहांदाद को एक वारिस फराहम कर दिया। वो चाहती तो पैदा होते ही रहीमदाद को मौत के घाट उतार सकती थी, उसके बाद सिर्फ सुरैया रह जाती। उसे रास्ते से हटाना बहुत आसान था। इस तरह वो पूरी जायदाद का वारिस बन जाता। इमरान ने अगर कोई साजिशी मंसूबा सोचा भी था, मैंने कहा, तो उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो गया। चुनाचे सवाल ये पैदा होता है कि उसकी मौत के बाद तो शबाना की सेहत बेहतर होनी चाहिए थी, यानी ये उस सूरत में कि इमरान किसी भी तरह उसकी खराबी सेहत का जिम्मेदार समझा जाए। तब तो अब उसकी हालत क्यों ख़राब होती जा रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये अपने शौहर की मौत का सदमा भी हो सकता है, डॉक्टर हाशमी ने कहा। वैसे मैं सोच रहा था कि तुमसे मुलाकात हो जाए तो कहूँ कि एक बार तुम भी शबाना को देख लो, शायद तुम्हारा हिप्नोटिज्म उसकी कुछ मदद कर सके। डॉक्टर हाशमी उन चंद गिने चुने अफराद में शामिल थे जो मेरी इन सलाहियतों से वाकिफ़ थे, अगरचे शायद उन्हें यकीन ना था। मैंने बिल्ली बिजली की तरफ देखा। वह इस सूरत हाल से काफ़ी मुतमईन नज़र आती थी। गालिबन उसी वक्त डॉक्टर हाशमी ने भी पहली मरतबा उसे कुछ तवज्जो का मुस्तहिक समझा। ये तुम्हारी बिल्ली है? उन्होंने पूछा। नहीं, मेरी तो नहीं, बस इत्तेफाक से मिल गई है, मैंने जवाब दिया। ये बहुत खूबसूरत ईरानी बिल्ली है, वो बोले। सरदार बेगम को भी ईरानी बिल्लियों का बड़ा शौक़ है, बल्कि कहना चाहिए था कि मैंने हमेशा उनके साथ कोई ना कोई बिल्ली ज़रूर देखी, मगर इस दफ़ा वो मरी आई हैं तो उनकी बिल्ली, जिसे वो मलका कहती हैं, उनके साथ नहीं थी। मैंने पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बात टाल गई। अच्छा, तुम बताओ कि शबानों को देखने कब चल रहे हो? जब आप चाहें, मैंने जवाब दिया। मैं तकरीबन रोज़ाना एक चक्कर लगाता हूँ। हर वक्त देखभाल के लिए मैंने एक अच्छी नर्स का इंतज़ाम कर दिया है, उसका नाम शाजिया है। वो बहुत अच्छी तरह शबाना की देखभाल कर रही है। मेरा ख्याल है तुम आज शाम मेरे साथ चलो। सरदार मरहूम का खूबसूरत बंगला कॉलेज के बैक साइड में है, ज़्यादा दूर नहीं है, सड़क भी अच्छी है। छोटी सी कार जैसी कि मेरे पास है या सरदार मरहूम की अपनी कार है, आसानी से आ जा सकती है। बेहतर है, मैंने खड़े होते हुए कहा। तो आप इजाज़त दें, मैं शाम को ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा। आप किस वक्त वहाँ जाएंगे? यही कोई 8:30 बजे। डॉक्टर हाशमी भी मुस्कुराते हुए मेरे साथ खड़े हो गए। दिन भर डॉक्टर हाशमी के बताए हुए हालात पर गौर करता रहा और शाम को मगरिब के बाद उनके घर गया तो मैंने उनसे कहा कि अगर वो चाहते हैं कि मैं वाकई कोई मुफीद खिदमत अंजाम दे सकूं, तो सरदार मरहूम के बंगले में मेरे मुस्तकिल क़याम की गुंजाइश पैदा करें। मैं इस दास्तान के हर किरदार को उसके हर रंग और हर मूड में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, ये कोई मुश्किल काम नहीं। वो मेरा तारुफ डॉक्टर जमाल की हैसियत से तो कराएंगे ही, साथ ही ये भी कह देंगे कि उन्होंने मुझे ख़ास तौर से वादी नीलम कश्मीर से शबाना के इलाज में मशवरा देने के लिए तलब किया है, इसीलिए मैं बंगले में ही क़याम करूँगा। हम लोग डॉक्टर हाशमी की मिनी कार में तकरीबन 8 बजे रवाना हो गए। बिजली मेरे साथ थी, वो ख़ुद भी साथ आना चाहती थी और मैंने भी उसकी मौजूदगी को बेहतर ख्याल किया था। रास्ता 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं था, फिर भी हमें 15-20 मिनट लग गए। बंगले के गेट पर मुलाजिम बाबा दिलबर ने हमारा इस्तकबाल किया और मैंने गौर से उसे देखा। वो एक ईमानदार, मुखलिस और वफादार आदमी मालूम होता था। डॉक्टर हाशमी कार से उतरे तो उसने उनका बैग संभाल लिया। मैं और डॉक्टर साहब आगे चले। बरामदे के पहले कमरे के दरवाजे पर एक तवील कामत, तंदुरुस्त जिस्म की मालिक खातून बहुत कीमती मगर सादा तराश का शलवार कमीज सूट पहने खड़ी थी। जिस्म की मुनासिबत से चेहरा भी भारी और फैला हुआ था। सर के आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो चुके थे। पेशानी कुशादा, गालों की हड्डियाँ उभरी हुई, आंखें कदरे छोटी मगर रोशन और चमकदार थी। मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि यही सरदार बेगम हो सकती हैं। डॉक्टर हाशमी ने तारुफ करवाया तो इस अंदाजे की तस्दीक हो गई। ये डॉक्टर जमाल हैं, डॉक्टर हाशमी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। बहुत काबिल डॉक्टर हैं, पेचीदा नफ्सियाती केसों का खासा तजर्बा रखते हैं। मैंने शबाना बेटी के इलाज के लिए इन्हें ख़ास तौर से कश्मीर से बुलाया है। आप बंगले में इनकी रिहाइश का इंतज़ाम कर दें, ये यहीं रहेंगे।
सरदार बेगम ने गौर से मेरी तरफ देखा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरे जहन में झांकने की कोशिश कर रही हैं। मैंने हिफाजती तौर पर अपने ख्यालात के गिर्द एक इशार बना लिया और फिर बेगम साहिबा की आंखों में देखने की कोशिश की, मगर कुछ मालूम करने में कामयाब ना हो सका। इतना अंदाज़ा बहरहाल हो गया था कि वह मजबूत क़ुव्वत इरादी की मालिक हैं और शऊरी या गैर शऊरी तौर पर उन्हें भी यह कुदरत हासिल है कि दूसरों को अपने ख्यालात का पता न चलने दें। क़याम का इंतज़ाम तो हो जाएगा, वो बोली, मगर क्या ये ज़रूरी था? मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी था, डॉक्टर हाशमी ने जवाब दिया। मैं हर कीमत पर शबाना को सेहतमंद देखना चाहता हूँ। हम भी यही चाहते हैं। सरदार बेगम की आवाज़ भी मर्दाना और सख्त थी, ख़ास तौर से इसलिए कि अब इसकी सेहत से इस ख़ानदान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। हमें इससे सरदार खान का नया वारिस मिलने की उम्मीद है। वो और डॉक्टर हाशमी बातें करते हुए आगे चले गए। मैं एक कदम पीछे था। बाबा दिलबर वापस जा चुका था। बिजली जो ना जाने क्यों एक पिलर की आड़ में हो गई थी, अब बहुत खामोशी से हमारे पीछे आ रही थी। हम एक बेहतरीन कमरे में दाखिल हुए। कमरे के एक गोशे में खूबसूरत मसेरी पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लेटी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। खूबसूरत किताबी चेहरा जो कभी सुर्ख सफ़ेद रहा होगा, इस वक्त बिजली की रोशनी में फीका और जर्द नज़र आ रहा था। गाल पिचक गए थे और आंखों के गिर्द सियाह हल्के नज़र आ रहे थे। कदमों की आहट सुनकर उसने दरवाजे की तरफ देखा और किताब एक तरफ रखकर उठने की कोशिश की। आराम से लेटी रहो बेटी, डॉक्टर हाशिम ने जल्दी से कदम बढ़ाकर मसेरी के करीब पहुंचते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और उठने से रोक दिया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बस जैसी रोज़ होती है, शबाना ने फीकी सी मुस्कुराहट से जवाब दिया और मेरी तरफ देखा। ये डॉक्टर जमाल हैं, डॉक्टर हाशमी ने बताया। लोग इन्हें जादूगर कहते हैं। ऐसे पेचीदा केस जो किसी की समझ में ना आते हों, ऐसे मरीज जो अपनी सेहत से मायूस हो जाते हों, ये उन्हें दोबारा तंदुरुस्त व तवाना बनाने में कमाल महारत रखते हैं। मैंने इन्हें ख़ास तौर से तुम्हारे इलाज के लिए बुलाया है। शबाना मेरी तरफ देखती रही। चंद लम्हों के लिए हमारी नज़रें मिली। मुझे यूं लगा जैसे वो किसी अनजानी बात से बहुत खौफजदा और अपनी ज़िंदगी से मायूस है, मगर बड़ी मुखलिस और मोहब्बत करने वाली लड़की है। मैंने उसे अपनी जहनी लहरों से तस्कीन देने की कोशिश की। वाकई इस मरतबा उसकी मुस्कुराहट कदरे ज़िंदगी की हामिल थी। आपने सच कहा, इनसे मिलकर मुझे यकगोना सुकून का एहसास हुआ है। सरदार बेगम करीबी सोफे पर बैठ चुकी थी। अचानक उनकी नज़रें दरवाजे की तरफ गईं। उन्होंने बिल्ली बिजली को देख लिया। मैं शबाना को मुखातिब करके कुछ कहने ही वाला था कि उनकी करख्त आवाज़ कमरे में गूंजी। ये बिल्ली किसकी है और यहाँ कैसे आई? वो सोफे पर खड़े होती हुई बोली। सब लोग चौंक पड़े। शबाना कुछ और खौफजदा हो गई थी। ये मेरी बिल्ली है बेगम साहिबा, मैंने नरम लहजे में जवाब दिया। मुझे पता चला था कि आपको ईरानी बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं, इसलिए इसे साथ ले आया कि आप पसंद करेंगी तो बतौर तोहफा आपकी खिदमत में पेश कर दूं। पसंद है नहीं, पसंद थी, सरदार बेगम ने चिल्लाकर कहा। मगर ये मनहूस होती हैं, ये काली बिल्लियाँ। इन्होंने पहले मेरा सुहाग लूटा, फिर मेरे बेटे को खा गई। जिस रात सरदार जहांदाद साहब का इंतकाल हुआ, मेरी बिल्ली मलका ऐसी खौफनाक आवाज़ में चीख रही थी जैसे सारी शैतानी रूहें एक साथ मातम कर रही हों। और जिस कार में मेरा बेटा रहीमदाद खान मरी आ रहा था, उस कार में मलका भी उसके साथ थी। अब मुझे इन काली बिल्लियों की सूरत से नफरत हो गई है। आप इसे ले जाएं और इसको वापस कर दें। मुझे अफसोस है बेगम साहिबा, मैंने संजीदगी से कहा। न जाने क्यों मुझे बेगम साहिबा की बातें एक मनगढ़ंत झूठ लग रही थी। मैं इसे डॉक्टर हाशमी के साथ वापस भेज दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, शबाना अचानक बोल उठी। अम्मी जान को बिला वजह वहम हो गया है। मलका मुझे बहुत पसंद थी, रहीमदाद भी उसे बहुत चाहते थे। आपकी ये बिल्ली बिल्कुल मलका की तरह मालूम हो रही है। यहाँ किताबों के अलावा मेरा दिल बहलाने वाला कोई नहीं है। आप इसे यहीं रहने दें, मैं इसे अपने कमरे में रखूँगी। मेरा कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। अजीब बात थी, बिजली खुद कमरे में आते ही उचककर शबाना की मसेरी पर चढ़ गई थी और अब शबाना उठकर उसे प्यार करने लगी थी। मेरा ख्याल है बेगम साहिबा, डॉक्टर हाशमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको वाकई बिला वजह वहम हो गया है। शबाना बेटी ठीक कह रही है, बिल्ली को इसके पास रहने दें। सरदार बेगम ने गुस्से से शबाना और फिर बिल्ली की तरफ देखा और तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। आपने इसका क्या नाम रखा है डॉक्टर जमाल? शबाना ने प्यार से पूछा। मेरी समझ में कोई ख़ास नाम नहीं आया, इसलिए मैं इसे बिजली कहता हूँ। मैं इसे मलका कहूँगी, शबाना ने जवाब दिया और बड़े प्यार से बिल्ली के सर पर हाथ फेरने लगी। बंगले में खाना रात को 9 बजे मेज़ पर लगता था। डॉक्टर हाशमी 10-15 मिनट ठहर कर चले गए थे। सरदार बेगम की हिदायत पर मुझे अकबी हिस्से का एक कमरा दे दिया गया था।
میں نے اپنا مختصر سامان کمرے کی الماری میں رکھا، منہ ہاتھ دھویا۔ اتنی دیر میں بابا دلبر نے آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ میں ڈائننگ روم میں پہنچا تو پہلی مرتبہ سریا اور نرس شازیہ سے ملاقات ہوئی۔ سریا خانم ایک صحت مند اور دراز قد، متناسب جسم کی حسین لڑکی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو نہ جانے کیوں اس نے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ نرس شازیہ سانولی سالونی رنگت کی ایک جاذب نظر نوجوان لڑکی تھی، ہوشیار اور ذہین معلوم ہوتی تھی۔ سردار بیگم نے ان دونوں سے میرا تعارف کرایا۔ شبانہ بھی کھانے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ کھانے کے دوران ہلکی ہلکی گفتگو ہوتی رہی، جس میں سردار بیگم اور سریا نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ میں، شبانہ اور شازیہ ہی باتیں کرتے رہے۔ میں نے خاص طور پر کوشش کی کہ دلچسپ باتوں اور چٹکلوں سے ماحول کو شگفتہ رکھا جائے۔ جواباً نرس شازیہ نے بھی کچھ لطیفے سنائے۔ وہ کافی باتونی لگتی تھی۔ اس کی دماغی لہروں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لڑکپن سے اب تک مسلسل محنت اور جد و جہد سے تنگ آ چکی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اب اسے کوئی ایسا موقع حاصل ہو جائے جس سے وہ آرام دہ اور محفوظ زندگی گزار سکے۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ اخلاقیات کی بھی کچھ ایسی زیادہ قائل نہیں تھی۔ کوئی چاہے تو اسے خوشگوار مستقبل کا جھانسا دے کر اپنا آلائے کار بنا سکتا ہے۔ 2-3 دن ہی میں مجھے نگرانی اور بنگلے کے افراد کی حرکات و سکنات کے جائزے سے یقین ہو گیا کہ اگر شبانہ کے خلاف کوئی سازش کام کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ کوئی زہر دیا جا رہا ہے تو اس کا ذریعہ کسی بھی قسم کی خوراک نہیں ہو سکتی۔ سب کا کھانا اور ناشتہ ایک جگہ تیار ہوتا تھا، اور لوگ خواہ ایک ساتھ کھانا کھائیں یا الگ الگ اپنے کمروں میں کھائیں یا ڈائننگ روم میں، کھانے میں زہر کی آمیزش کا کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ دلبر بابا خود ہی پکانے میں ماہر تھا، بہت محتاط اور صفائی پسند انسان تھا، اور اس کی موجودگی میں کسی کو اپنے ہاتھ کی صفائی دکھانا مشکل تھا۔ پھر چونکہ کسی کے لیے کوئی مخصوص کھانا یا ناشتہ الگ سے تیار نہیں ہوتا تھا، اور شبانہ کے علاوہ کسی پر کوئی مضر اثرات ظاہر نہیں ہو رہے تھے، اس لیے میرا قیاس یہی تھا کہ اگر کوئی زہر استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ دوائیں اور پھل جو خصوصی طور پر شبانہ کے لیے آتے تھے، میں نے پوشیدہ طور پر یہ چیزیں کچھ پالتو جانوروں کو کھلا کر دیکھی اور کوئی مضر اثر نوٹ نہیں کیا۔ پھر جیسا کہ ڈاکٹر ہاشمی نے بھی کہا تھا کہ اگر کسی سازش کا وجود تسلیم کر بھی لیا جائے تو آخر یہ سازش کون کر رہا تھا؟ ہر جرم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہاں شبانہ یا اس کے بچے کی موت سے کسے فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ بنیادی طور پر عمران کو، مگر وہ خود ایک کار حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ دوسرے نمبر پر سریا کو، لیکن میرا تجربہ تھا کہ عورت کی پشت پر جب تک کوئی مرد نہ ہو، وہ کوئی ایسی سازش خاص طور سے ایسی کم عمری میں بمشکل ہی کر سکتی ہے۔ سردار بیگم کو بھی فائدہ پہنچ سکتا تھا، بشرط یہ جائیداد کے تمام ورثہ راستے سے ہٹ جائیں، لیکن جس شرافت اور وفاداری سے انہوں نے سردار مرحوم کا ساتھ دیا تھا اور پھر عمر کے جس دور میں وہ داخل ہو چکی تھی، اس کے پیش نظر ان سے یہ لالچ متوقع نہیں ہوتا تھا، مگر اس بات میں شک نہیں تھا کہ وہ بہت مضبوط قوت ارادی کی مالک تھی۔ میں نے کئی مرتبہ ان کی ذہنی لہروں کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سریا نہ جانے کیوں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی گھسی رہتی تھی۔ میں نے 1-2 دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ البتہ اتنا اندازہ میں کر چکا تھا کہ شبانہ کی طرح وہ بھی کسی بات سے خوفزدہ تھی۔ شبانہ کا علاج میں نے دوسرے دن ہی شروع کر دیا تھا۔ میں نے کوئی دوا تجویز نہیں کی، اس کے لیے ڈاکٹر ہاشمی کا نسخہ ہی کافی تھا۔ میں نے اس پر تنویمی کیفیت طاری کر کے اس کے شعور اور تحت الشعور دونوں کو ہدایت دینا شروع کر دی کہ اب وہ صحت یاب ہو رہی ہے۔ اس کا خاطر خواہ نتیجہ ظاہر ہوا، اور 1-2 بار عمل کے بعد ہی اس کی مجموعی کیفیت بہت بہتر اور صحت پذیر نظر آنے لگی۔ ظاہر تھا کہ گھر والوں پر اس کا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ میری صداقت سے متاثر ہو جائیں، خاص طور سے بابا دلبر تو گویا جیسے میرا کلمہ پڑھنے لگے۔ عمل کے دوران میں اور شبانہ کمرے میں تنہا ہوتے اور کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ کام میں رات کو سونے سے قبل کرتا تھا۔ غالباً یہ 5ویں دن کی بات ہے جب میں کمرے میں داخل ہوا تو شبانہ نے کتاب جو اس کے ہاتھ میں تھی قریبی چھوٹی میز پر یوں ہی کھلی حالت میں رکھ دی۔ میں حسب معمول مسحری کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا اور ضروری ہدایات دینے لگا، مثلاً یہ کہ جسم ڈھیلا اور پرسکون حالت میں چھوڑ دو، ذہن سے ہر خیال نکال دو، آنکھیں بند کر لو اور سوچو کہ تمہیں نیند آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنے مخصوص فکرے پوری ذہنی توجہ کے ساتھ ادا کر رہا تھا۔ شبانہ پر غنودگی طاری ہو چکی تھی۔ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ بہت آسانی سے ہپناٹائز ہو جاتی تھی۔ اچانک میری نظریں کھلی کتاب پر پڑی۔ نہ جانے کہاں سے کوئی پتنگا اڑتا ہوا آیا اور کتاب کے کھلے صفحے پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے رینگنا شروع کیا۔ ورق کے کنارے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ ایک لمحے کے بعد میں نے اسے تڑپتے دیکھا اور دوسرے لمحے وہ مر چکا تھا۔ شبانہ کی زہر خورانی کا ذریعہ واضح ہو گیا اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کوئی اسے واقعی زہر دے رہا ہے۔
میں نے اسی تنویمی کیفیت میں اس سے پوچھا کہ جو کتابیں وہ پڑھتی ہیں انہیں کون لا کر دیتا ہے؟ اس نے فوراً ہی جواب دیا، سسٹر شازیہ۔ میں نے شبانہ کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ کسی کی بھی لائی ہوئی کوئی کتاب نہیں پڑھے گی۔ اس کے مطالعے کے لیے میں اسے کتابیں لا کر دوں گا۔ اس نے وعدہ کیا۔ میں نے اسے آرام سے سونے اور صبح فطری انداز میں نیند سے جاگنے کی ہدایت کی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ کم از کم ایک کتاب حاصل کر کے کسی اچھی سائنسی لیبارٹری سے اس کا تجزیہ کروں، لیکن اول تو اس اقدام سے مجرم کو شبہ ہو سکتا تھا، دوسرا مری میں کوئی ایسی سائنس لیبارٹری موجود نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے اتنا ہی کافی سمجھا کہ شبانہ وہ زہریلی کتابیں پڑھنا بند کر دے۔ خود میرے پاس مختلف موضوعات پر کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود تھا، چنانچہ میں نے اسے اپنے کرائے والے گھر سے کتابیں لا کر دینے لگا۔ میرے علاج کے ساتھ زہر خورانی بند ہونے کا اثر حیرت انگیز تھا۔ 2 ہی دن میں شبانہ کے زرد چہرے پر ہلکی سرخی آ گئی۔ ڈاکٹر ہاشمی بھی حیرت زدہ تھے، مگر میں نے انہیں بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں یہ گتھی سلجھانے میں مصروف تھا کہ نرس شازیہ یہ حرکت خود کر رہی تھی یا کسی کے اشارے پر، یا کہ وہ اس حرکت سے بالکل انجان تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ لائبریری سے جاری کراتے وقت کتاب زہریلی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے صفحات پر زہر کا اسپرے بعد میں کیا جاتا ہوگا، تو یہ حرکت کون کرتا تھا؟ میں نے کئی دفعہ شازیہ کا ذہن پڑھنے کی کوشش کی اور صرف اتنا معلوم کرنے میں کامیاب ہو سکا کہ یہ کام وہ کسی مرد کے اشارے پر کر رہی تھی۔ زہر کا اسپرے بھی وہ مرد ہی کرتا تھا۔ شازیہ شام کو کتابیں اپنے کمرے میں لا کر رکھ دیتی اور دوسری صبح شبانہ کو دے دیتی۔ کارروائی جو بھی ہوتی تھی وہ رات میں ہوتی تھی، اور کب ہوتی تھی اس کا پتہ شازیہ کو بھی نہیں تھا۔ مجھے بنگلے میں آئے غالباً 7واں دن تھا۔ سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ شبانہ سردار بیگم کی ناراضگی کے خیال سے ملکہ کے بارے میں بہت احتیاط رکھتی تھی، اسے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ اس روز صبح سے ہی بادل چھائے ہوئے تھے۔ شام ہوتے ہوتے خاصی تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہم سب کھانا کھاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک شبانہ کے کمرے سے ملکہ کے خوفناک انداز میں کربناک آوازیں نکالنے کی صدائیں سنائی دی۔ میں تیزی سے اٹھ کر کمرے کی طرف لپکا۔ دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آئے۔ میں نے جلدی سے دروازے کا پٹ کھولا۔ سامنے ملکہ فرش پر بڑے تکلیف دہ انداز میں ادھر سے ادھر لوٹ رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر وہ پلیٹ رکھی تھی جس میں اسے دودھ یا کھانا دیا جاتا تھا۔ پلیٹ میں کچے گوشت کی 1-2 بوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ بلی دیکھتے دیکھتے ساکت ہو گئی۔ اس پلیٹ میں بوٹیاں کہاں سے آئیں؟ کسی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ شبانہ نے بتایا کہ وہ رات کو ملکہ کو صرف دودھ پلاتی تھی، کھانا یا گوشت اسے دوپہر کو دیا جاتا تھا۔ اس حادثے سے فطری طور پر شبانہ افسردہ ہو گئی۔ بیگم صاحبہ نے حکم دیا کہ بلی کی لاش اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ شبانہ نے کہا، اس وقت رات اور بارش میں کون باہر جانے کی ہمت کرے گا؟ صبح بابا دلبر اسے کسی کھڈ میں ڈالائیں گے۔ بات بظاہر ختم ہو گئی۔ بابا دلبر نے ملکہ کا بے جان جسم ایک کپڑے میں لپیٹ کر بنگلے کے ایک عقبی برآمدے کے گوشے میں رکھ دیا، مگر دوسری صبح ناشتے کے وقت لوگوں کے حیرت و تعجب کی حد نہ رہی جب انہوں نے ملکہ کو بالکل چاقو چوبند حالت میں عقبی برآمدے سے گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ شبانہ خوشی سے اچھل پڑی۔ سب نے یہی سوچا کہ غالباً گوشت کھا کر ملکہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی اور سب نے اسے مردہ سمجھ لیا۔ میں نے شازیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ سریا کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہو رہا تھا، اور سردار بیگم صاحبہ، میں نے دیکھا کہ دہشت کے عالم میں ان کے ہاتھوں سے وہ چھری گر پڑی جس سے وہ اپنے توس پر مکھن لگا رہی تھی۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ اور آخری حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: مہرین خان صاحبہ ہیں دلی انڈیا سے، سیدہ زہرا فاطمہ ہیں یو پی بریلی سے، مہک راجپوت صاحبہ ہیں لاہور سے، عظمت شیخ صاحب ہیں مالٹا سے، رحمت صاحب ہیں UAE سے، آصف خان صاحب ہیں کراچی سے، غلام حسین صاحب ہیں راولپنڈی سے، بابو خان صاحب ہیں چندی گڑھ سے، اخلاق احمد صاحب ہیں گجرانوالہ سے، محمد اعظم صاحب ہیں راولپنڈی سے، شکیل انصاری صاحب ہیں لکھنؤ سے، اشر صاحب ہیں UP مراد آباد سے، محمد شاویز صاحب ہیں غازی آباد لونی سے، محمد عرفان صاحب ہیں ماڈل ولیج اسلام آباد پاکستان سے، نسیم احمد صاحب ہیں الہ آباد انڈیا سے، وسیم علی صاحب ہیں فیصل آباد پاکستان سے، اور بابر صاحب ہیں UAE سے۔ آپ تمام لوگوں کے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔